انقلاب زندہ باد گریس راج زندہ باد گریس گنڈ زندہ فرق مگر تھی میانہ طرف یہ ذمہ داری پریت کھانا گھر پریت کھانا گام کرن سنبھالنے کوشش الگ پنجس آیت بند کریں اس اکوٹ ٲسِتھ عہد کرن 7 قدم تۄہہِ برونٛٹھ پکنہٕ خٲطرٕ تیار ییٚتہِ آینگڑ ہٕنٛدِس سوالس پٮ۪ٹھ أسۍ بِکے نہٕ کینٛہہ نہ بِکو سرکار کۭژاہ تہِ ہرلٕژ کٔرتن استعمال اگر سون کلہٕ جُکہِ سون ڈیکہٕ جُکہِ بعد خدا سُہ جُپہِ پنن لُکن برونٛٹھ کنہِ پنن گریستن برونٛٹھ کنہِ پنن نوجوانن پنن موزوٗرن برونٛٹھ کنہِ دِمو نہٕ کینٛہہ نہ آیہِ بڑھو ہم آپ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ تہند تو سور رشتہ کمزور رشتہ کی تہند تو سور رشتہ. جہاں تک آج کے پروگرام کا سوال ہے یہ ہمارے کاکرن اس علاقے کے جو ہمارے پارٹی کے کچھ ممبران کچھ کمیٹی ممبران تھے ان کا ایک اجلاس تھا تو ہم نے مطلب آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس علاقے میں اپنی پارٹی کو کس طرح بلڈ کریں گے کہاں کچھ خامی ہے اس کو کیسے دور کریں گے جائزہ لیا اس علاقے کو پارٹی کے لحاظ سے بلڈ کرنے کے لیے اور خاص کر جو کسان تحریک جموں کشمیر کسان تحریک کسانوں کے جو معاملات ہیں ان پر بھی ہم نے یہاں بات کی آپس میں مل جل کر ہم نے یہ کوشش کی اس علاقے میں ہر گاؤں میں جموں کشمیر کسان تحریک کا کم از کم ایک یونٹ بننا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کی چینل کی وسادت سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جتنی بجلی ہمیں دستیاب ہونی چاہیے یا جتنی ضرورت تھی اتنے ہمارے پاس اس وقت بھی اویلیبل نہیں ہے. سردیوں کا ایام ہے آج بجلی کا زیادہ مطلب ضرورت پڑتی ہے صبح شام دن رات. آج صبح شام مطلب مسجد میں کوئی جائے گا اس کے لیے گرم پانی ہونا چاہیے گھروں میں سردی ہوتی ہے اس کے لیے بجلی ہونی چاہیے لیکن جتنی بجلی دستیاب ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. ہم نے ایل جی سر کو بھی ایک میمورنڈم دیا تھا اربل میں ہمارا یہ جو نالا وشو ہے اس میں کچھ ہائیڈل پاور پروجیکٹس بننا چاہیے جس سے یہ ایک تو یہ پانی مطلب ضائع ہونے سے بچ سکتا تھا دوسرا اس پانی سے ہم بجلی جنریٹ کر سکتے تھے تیسرا جو یہاں اندھیرا چھایا ہوا اس اندھیرے کو ہم کئی حد تک قابو پانے میں کامیابی حاصل کر سکتے تھے اور کئی لوگوں کو کئی نوجوانوں کو اس سے کسی کو مزدوری مل سکتی تھی کسی کو روزگار بھی مل سکتا تھا. پری صاحب یہ بتا دیجیے کیونکہ سی پی آئی ایم ہمیشہ کسان کے ہت میں کام کر رہی ہے اب کی بار جو ہے ایک بار پھر ضلع کلگام میں جو ہے نقلی جو ہے فرٹیلائزر جو ہے کل بھی وہاں پہ دستیاب کیا گیا اس کو انفورسمنٹ ونگ نے جو ہے ڈسٹروائے کیا ہے اس حوالے سے سی پی آئی ایم کا کیا سٹینڈ رہے گا؟ ہمارا ہمیشہ یہی سٹینڈ رہا ہے ہماری پارٹی کا چاہے سی پی آئی ایم کا یا جموں کشمیر کسان تحریک کا کہ غیر معیاری ادویات غیر معیاری کھاد پر ہمیشہ روک لگنی چاہیے. کہاں سے آتی ہے ان کارخانوں پر روک لگنی چاہیے جہاں سے یہ غیر معیاری ادویات یا کھاد آتی ہے. لکھن پور سے یہ پابندی ٹیسٹس ہونی چاہیے لیکن کلگام میں یہ غیر معیاری کھاد آئی کہاں سے آسمان سے نہیں آئی یہ تو زمین سے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو بھی قصوروار پائے جائیں گے ان کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے.